میتھس یا اساطیر ایسے قصے کہانیاں ہیں، ایسے واقعات ہیں جو سننے میں، دیکھنے میں، پڑھنے میں بہت قابل یقین لگتے ہیں، لیکن ان کا حقائق سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں جہاں تاریخ میں بہت سے حقائق درج ہیں، وہاں تاریخ میں بہت سی اساطیر بھی موجود ہیں۔ ہماری اس مختصر سی 70 سال کی تاریخ میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن پہ ہمیں یقین کرنے کی طرف راغب کیا گیا ہے، ہمیں باقاعدہ درسی کتب میں یہ چیزیں پڑھائی گئی ہیں، اور رفتہ رفتہ ہمارا اس بات پہ یقین ہو گیا ہے کہ یہ جو باتیں ہیں سب کی سب یہ سب سچی باتیں ہیں۔ ان میں سے ہی ایک بات جو ہے وہ علامہ اقبال کے حوالے سے ہے۔ ظاہر ہے کہ اقبال کے شعری قد سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، ان کا فلسفے پہ جو کام ہے اس سے کوئی منکر نہیں ہو سکتا۔ ایک مفکر کی حیثیت سے ان کا ایک مقام ہے، ایک سیاستدان کی حیثیت سے ان کا ایک مقام ہے، لیکن ہم نے اقبال پر کچھ لیبل ایسے لگا دیے ہیں جن کا شاید اقبال کو بھی اندازہ نہیں تھا۔ اس میں سے ایک لیبل جو ہے وہ مفکر پاکستان یا مصور پاکستان کا ہے۔ اکثر اوقات آپ کو ایک پوسٹر نظر آئے گا جس میں علامہ اقبال جو ہے انہوں نے اپنی تھوڑی پہ ایسے کر کے مکہ اپنا رکھا ہوگا، اور وہ اقبال جو ہے وہ پاکستان کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ تو پاکستان کا خواب یہ اقبال نے کب دیکھا، یہ ایک اپنی جگہ ایک راز ہے۔ علامہ اقبال کے صاحبزادے جو ہیں ڈاکٹر جاوید اقبال، ایک دفعہ ان کا ایک انٹرویو میں سن رہا تھا تو انہوں نے کہا ہمیں بھی کوئی یہ بتا دے کہ یہ خواب اقبال نے کب دیکھا تھا۔ اقبال کا یہ جو خواب ہے، اقبال کی کا مصور پاکستان ہونے کا جو ہم نے ٹائٹل ان کے اوپر لگایا ہے، اس کو ہم ہمیشہ 1930 کے خطبہ الہ آباد کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ یعنی 1930 میں ایک کنونشن ہے مسلم لیگ کا جس کے اندر علامہ اقبال جو ہے وہ اپنا ایڈریس دیتے ہیں، اور اس میں وہ ایک الگ ملک کا تصور مسلمانان ہند کے سامنے رکھتے ہیں، اور اس کے بعد مسلمانان ہند اس تصور کو حاصل کرنے کی جد و جہد میں جٹ جاتے ہیں، اور 17 سال کے اندر ہمیں ایک نیا ملک مل جاتا ہے۔ اب اس 17 سال میں کیا ہوا یہ ایک الگ بحث ہے، اس میں کون سی ایسی باتیں ہیں جو سچی ہیں، کون سی ایسی باتیں ہیں جھوٹی ہیں۔ کابینہ مشن پلان میں کیا ہوا تھا، قائد اعظم پہلے ہندو مسلم اتحاد کے داعی کیوں تھے، بعد میں ایک الگ ملک کی طرف کیوں چلے گئے، وہ ایک الگ کہانی ہے۔ اس کی طرف بھی کبھی نہ کبھی بات ضرور کریں گے، لیکن ابھی ہم اپنی توجہ اقبال کی حد تک رکھتے ہیں۔ آپ کے سامنے میں اقبال کے اسی خطبے سے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں، جس کے بعد آپ یہ فیصلہ کرنے پہ شاید آپ کو مدد مل سکے کہ جو بات آپ کو بتائی گئی یا پڑھائی گئی وہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے۔ انٹرنیٹ پہ آپ جا سکتے ہیں، 1930 کا خطبہ الہ آباد انٹرنیٹ پہ کہیں نہ کہیں آپ کو مل جائے گا۔ اوریجنل ٹیکسٹ یا اوریجنل متن اس کا ضرور پڑھ لیجئے۔ آپ کی درسی کتب میں جو ترجمہ موجود ہے یا آپ کی درسی کتب کی تدوین کرنے والے حضرات نے جو اپنے الفاظ میں اس خطبے کو بیان کیا ہے، اس سے ذرا کچھ دیر کے لیے صرف نظر آپ کر لیجئے۔ اقبال کے خطبے سے جو ایک بڑا اہم جملہ میں اکثر کوٹ کیا کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ یونٹی آف انڈین نیشن therefore must be sought not in the negation but in the mutual harmony and cooperation of the many, not one but many. By many he meant all the different communities that were living in India at that point in time, including the Hindus and the Muslims. تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ اقبال کے اسی خطبے سے میں آپ کو ایک دو پیراگرافز جو ہیں وہ اور سنانا چاہتا ہوں، انگریزی میں ہے، میں اس کا ترجمہ نہیں کرنا چاہتا، میں انگریزی میں آپ کو سنا دوں گا، اس کے بعد جہاں جہاں اس کے جن چیزوں پہ ہمیں توجہ مرکوز رکھنی ہوگی اس کے بارے میں ہم بات کر لیں گے۔ یہ پہلا جو پیراگراف میرے سامنے ہے، اب میں وربٹم اپنے سامنے اسے پڑھ رہا ہوں، میں نے اسے یاد نہیں کیا اس لیے سامنے رکھا ہے کہ کوئی غلطی میرے سے نہ ہو جائے، کیونکہ یہ بہرحال تاریخی حوالے ہیں، تو یہ نہ ہو کہ کل کو کوئی لٹ لے کے میرے پہ چڑھ دوڑے کہ بھائی اقبال نے یہ بات نہیں کہی تھی۔ اگر اس 70 سال میں کوئی کسی پہ لٹ دے کے یہ نہیں چڑھ کے دوڑا کہ اقبال نے وہ والی باتیں بھی نہیں کہی تھی جو درسی کتب میں لکھی ہیں، لیکن بہرحال میں محتاط رہنا پسند کرتا ہوں۔ اقبال کے خطبے سے یہ الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جس طرح وہاں لکھے ہوئے ہیں، جس طرح اقبال نے ان کو کہا تھا۔ یہ بہت طویل خطبہ ہے، اگر آپ اس کی طرف جائیں گے، ہم اس میں صرف چھوٹے چھوٹے کچھ ٹکڑے اٹھا رہے ہیں تاکہ آپ یہ بات سمجھ سکیں کہ یہ جو تصور پاکستان کو اقبال کے ساتھ ہم نے جوڑا ہے اس میں کتنی صداقت ہے۔ India is a continent of human groups belonging to different races, speaking different languages, and professing different religions. Their behavior is not at all determined by a common race consciousness. Even the Hindus do not form a homogeneous group. The principle of European democracy cannot be applied to India without recognizing the fact of communal groups. The Muslim demand, this is important now, the Muslim demand for the creation of a Muslim India within India is
therefore perfectly justified. اب ایک دفعہ میں پھر یہ جملہ دہرا دیتا ہوں, یہ بہت اہم جملہ ہے. The Muslim demand for the creation of Muslim India within India is therefore perfectly justified. یعنی اقبال انڈیا کے باہر کسی اور ملک کی بات نہیں کر رہے, وہ ود ان انڈیا ایک اٹونومس اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں, ایک فیڈریشن کی بات کر رہے ہیں جس میں مختلف ریاستیں جو ہیں اپنا کردار ادا کرتی ہیں. ذہن میں رکھیے گا کہ انڈیا اس وقت بھی ایک لوز فیڈریشن کی شکل میں تھا. یہ ویسی ہی فیڈریشن ہے جیسی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں ہم نے دیکھی ہے, جیسی ہم نے سوویت یونین کے اندر دیکھی ہے. اوکے. The resolution of the all parties Muslim conference at Delhi is to my mind wholly inspired by this noble ideal of a harmonious whole, which instead of stifling the respective individualities of its component wholes affords them chances of fully working out the possibilities that may be latent in them. And I have no doubt that this House will emphatically endorse the Muslim demand embodied in this resolution. Now let's look at those Muslim demands that Iqbal was talking about. Okay. Personally, now Iqbal is saying that, personally, I would go farther than the demands embodied in it. یعنی وہ کہہ رہے ہیں میں جو باتیں مسلمانوں کی جو ڈیمانڈ ہے میں اس سے آگے ایک اسٹیپ لینا چاہتا ہوں. میں کیا کہہ رہا ہوں اب یہ سنیے اقبال کے الفاظ میں. I would like to see the Punjab, North West Frontier Province, Sindh and Balochistan amalgamated into a single state. پلیز انڈرسٹینڈ, یہاں پہ اقبال بنگال کا ذکر نہیں کر رہے جہاں سب سے بڑی مسلم آبادی ہے. اقبال بہار کا ذکر بھی نہیں کر رہے جہاں مسلمان موجود ہیں. وہ بنیادی طور پہ ایک ایسے خطے کی بات کر رہے ہیں جو جغرافیائی طور پہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یعنی اس کا تعلق بنیادی طور پہ مسلمان قومیت کے ساتھ نہیں ہے, ورنہ یہاں بنگال کا ذکر ضرور آتا. یہ خطہ ہے جو جغرافیائی طور پہ اس قابل ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک اسٹیٹ کی شکل میں اس کو ایک اسٹیٹ کی شکل اسے دی جا سکے. سو پنجاب, نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس, سندھ اینڈ بلوچستان ایملگمیٹڈ انٹو اے سنگل اسٹیٹ. اب اس سنگل اسٹیٹ سے آگے چلتے ہیں. سیلف گورنمنٹ یعنی یہ ایک آزاد یا خود مختار ریاست ہوگی. یاد رکھیے گا جب پاکستان بنا تو ہمارا خیال یہ تھا کہ پاکستان میں جو صوبے ہوں گے یہ بھی سیلف گورننگ صوبے ہوں گے. دفاع, خارجہ یا کرنسی کے علاوہ باقی سارے معاملات صوبوں کے ہاتھ میں ہوں گے. بعد میں ایسا نہیں رہا. پھر آپ کو پتہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے 18ویں ترمیم ہوئی اور اس کے بعد صوبوں کو یہ اختیارات دوبارہ سونپ دیے گئے ہیں, لیکن وفاق کا ابھی بھی نفوذ جو ہے یا اثر و رسوخ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اینی ویز, سیلف گورنمنٹ ود ان دا برٹش امپائر. اب اقبال از ناٹ ایون نیگیٹنگ دا برٹش امپائر. سو سیلف گورنمنٹ ود ان دا برٹش امپائر اور ود آؤٹ دا برٹش امپائر, اگر آپ کو آزادی مل جاتی ہے ہندوستان الگ ہو جاتا ہے, اور ود آؤٹ دا برٹش امپائر the formation of a consolidated north west Indian Muslim state appears to me the final destiny of the Muslims, at least of northwest India. The proposal was put forward before the Nehru committee. Now understand کہ کس کے سامنے رکھا جا رہا ہے. نہرو کی صدارت میں ایک کمیٹی بنی تھی, اس کے سامنے پروپوزل رکھا گیا کہ آپ کو ایک خطہ چاہیے جہاں پہ مسلمان جو ہیں ان کی سیلف گورنمنٹ جو ہے, چونکہ مسلمانوں کی اکثریت ہے ان چاروں صوبوں میں, تو وہاں پہ ایک مسلم اسٹیٹ ود ان انڈیا بن سکے. اچھا, بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. یہاں تک ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ ہو, کوئی شک و شبہ ہو, تو ہم تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں اور ایک دو جگہ سے کچھ اور پیراگراف جو ہیں وہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر یہ خطبہ میں پورا پڑھنا شروع کر دوں تو یہ 2 گھنٹے کی ویڈیو بن جائے گی, تو وہ تو میں بنانا نہیں چاہتا. بہرحال تو میں آگے 2-3 پیراگرافس آپ کو اور الگ الگ سنا دیتا ہوں. اس میں پہلا پیراگراف یہ ہے, thus possessing full opportunity of development within the body politics of India. Now these jargons and these terminologies are very important. You need to understand that Iqbal had a comprehension of what Indian politics was all about, and Iqbal knew what his word meant, so he has carefully crafted this whole address. تو یہ کوئی ایکسٹمپر اسپیچ نہیں ہے, ایکسٹمپر اسپیچ نہیں ہے. انہوں نے باقاعدہ لکھ کے یہ فیصلہ کیا کہ یہ لفظ انہیں کہنے چاہیے, اور ان لفظوں کے جو مطالب تھے وہ سمجھتے ہیں, اور آپ بھی اگر آپ کا تھوڑا بہت رابطہ پولیٹیکل سائنس سے ہے تو آپ بھی ان لفظوں کے مطلب سمجھتے ہیں. تو ود ان دا باڈی پالیٹکس آف انڈیا, دس از امپورٹنٹ. اوکے, دی نارتھ ویسٹ انڈین مسلمز ول پروو دا بیسٹ ڈیفینڈرز آف. ناؤ I'll just stop you here, and I want you to pay a little more, you need to concentrate a little more here, کیونکہ آگے جو لفظ ہیں وہ بہت اہم ہیں. تو میں ایک دفعہ پھر سے شروع کروں گا, اور جب یہ ڈیفینڈرز کا لفظ آئے تو اس کے آگے سنیے گا کہ کیا بات ہو رہی ہے. Thus possessing full opportunity of development within the body politics of India, the Northwest Indian Muslims will prove the best defenders of India against a foreign invasion, be that invasion one of ideas
اور آف بیونٹس. یعنی یا یہ سنگینوں کی جنگ ہو یا یہ نظریات کی جنگ ہو, انڈیا کی سرحدوں کا, چاہے وہ نظریاتی ہوں چاہے جغرافیائی سرحدیں ہوں, ان کا تحفظ کرنے میں مسلمان جو ہیں یا مسلم جو اسٹیٹ بنے گی ود ان انڈیا, وہ اس کا تحفظ اس کی پہلی دفاعی لائن ہوگی. اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں تک کم از کم ہمیں کوئی پاکستان کے خواب کا یا ایک الگ مسلم ملک کے خواب کا کوئی تاثر نہیں مل رہا. ہم انڈیا کے دفاعی لائن کے طور پر اس کو دیکھ رہے ہیں, کیونکہ آپ کو یہ پتہ ہے, اگر آپ نے تاریخ پڑھی ہو, کہ ہمارے جتنے انویڈرز اس خطے میں آئے وہ نارتھ ویسٹ سے ہی آئے, افغانستان سے, سینٹرل ایشیا سے, یہ سارے آئے. نادر شاہ ادھر سے آیا, احمد شاہ عبدالی ادھر سے آیا, محمود غزنوی ادھر سے آیا, شہاب الدین غوری ادھر سے آیا, جنہوں نے انڈیا کو انویڈ کیا. آج کے دن ہم انہیں مسلمان فاتحین کے نام سے جانتے ہیں, اسلاف کے نام سے جانتے ہیں, لیکن بنیادی طور پہ وہ انڈیا کے اوپر حملہ آور ہونے والے افراد تھے. اس کے اوپر لمبی بحث ہے. آپ اور میں وی شوڈ بیہیو ایز سنز آف سوائل. ہمارا تعلق اسی خطے سے ہے, یہ پنجاب ہے, یہ سرحد ہے, یہ یا پختونخوا ہے, یا بلوچستان ہے, یا انڈیا کے جو علاقے ہیں, بہار ہے یا بنگال ہے, یہ ان علاقوں سے ہمارا تعلق ہے. سو وی آر دا سنز آف دا سوائل. ہمارا تعلق افغانستان سے نہیں ہے. ہمارا تعلق, اگرچہ بعد میں بہت سے لوگوں نے یہ تعلق جوڑا ہے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ اس سے نسلی برتری کا کوئی ہمیں کو اس سے فائدے ہو جائیں گے, بہرحال, لیکن ہماری میجورٹی بہرحال اسی خطے سے تعلق رکھتی ہے, اور اس خطے کے لیے نارتھ ویسٹ سے آنے والے لوگ حملہ آور ہیں, اور اقبال انہی کا ذکر کر رہے ہیں, اور اسی حملے کے خلاف وہ اسے نظریاتی حملہ بھی سمجھتے ہیں, اور اسے وہ کسی حد تک یا ایک برابر کی اس میں رکھتے ہوئے اسے جغرافیائی یا نظریاتی سرحدوں کے تحفظ کی طرف وہ یہاں توجہ مبذول کرا رہے ہیں. تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں. اب یہ اقبال اب ہندوؤں سے بات کر رہے ہیں کہ ہندوؤں کے ذہن میں کیا اس بات سے کوئی خدشہ آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے. تو اقبال کیا کہتے ہیں, nor should the Hindus fear that the creation of autonomous Muslim states will mean the introduction of a kind of religious rule in such states. یعنی اقبال یہ کہتے ہیں اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ایسی اسٹیٹ میں کوئی مذہبی رول ہوگا. یہ جو آج ہم بات کرتے ہیں کہ انڈیا بے شک سیکولر اسٹیٹ ہو لیکن یہ پاکستان جو ہے ایک مذہبی ریاست ہوگی, تو اقبال آپ کو اس کے خلاف نظر آتے ہیں. اقبال بنیادی طور پہ, اقبال کے آپ خطبات بھی پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اقبال کا جو بنیادی تصادم تھا وہ ویسٹرن ڈیموکریسی, ویسٹرن ڈیفینیشن آف نیشنلزم کا تھا, کے ساتھ تھا, جس کے مقابلے میں وہ اسلامی جو قومیت کا تصور ہے اسے ایک مختلف تصور خیال کرتے تھے. لیکن ریلیجس رول جو ہے اس کے شاید وہ کبھی فیور میں نہیں تھے, جسے وہ کشتہ سلطانی و ملائی و پیری کہتے ہیں, تو اس کے وہ کبھی فیور میں نہیں رہے. اگرچہ ہم نے 70 سال سے وہی ریلیجس رول جو ہے ہم اس کا علم اٹھا کر کھڑے ہوئے ہیں. ہم نے آئین کے اندر بھی اس حوالے سے بہت ساری ترامیم کر دی ہیں. اینی وے, میں پھر سے دہرا دیتا ہوں, nor should the Hindus fear that the creation of autonomous Muslim states will mean the introduction of a kind of religious rule in such states. There will be no religious rule. Okay, I have already indicated to you the meanings of the word religion as applied to Islam. The truth is that Islam is not a church. It is a state conceived as a contractual organism long before Rousseau ever thought of such a thing, and animated by an ethical idea which regards man not as an earth-rooted creature, defined by this or that portion of the earth, but as a spiritual being understood in terms of a social mechanism and possessing rights and duties as a living factor in that mechanism. The character of a Muslim state can be judged from what the Times of India pointed out some time ago in a leader. Leader is a front page article. Okay, on the Indian Banking Inquiry Committee. In ancient India, the paper points out the state framed laws regulating the rates of interest, but in Muslim times, although Islam clearly forbids the realization of interest on money loaned, Indian Muslim states imposed no restriction on such rates. اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی سود کے خلاف اسلام ہے لیکن اسلامی ریاست جو ہے وہ سود کے خلاف قانون نہیں بنائے گی. دس از دا کانسیپٹ آف اے مسلم اسٹیٹ ان دی مائنڈ آف اقبال. آپ جانتے ہیں کہ آج کے دن آپ کے ذہن میں مسلم ریاست کا تصور ہے وہ کم از کم کچھ بھی ہو اقبال کا تصور سے بہت مختلف ہے. اوکے, آگے چلتے ہیں تھوڑا سا اس میں اور. I therefore demand the formation of a consolidated Muslim state in the best interest of, now listen to this, I therefore demand the formation of a consolidated Muslim state in the best interest of India and Islam. انڈیا اور اسلام ایک سانس میں وہ کہہ رہے ہیں اور دونوں کے فائدے کے لیے ایک مسلم اسٹیٹ بنانے کی بات کر رہے ہیں. He was not trying to carve out a portion of India to create a
new state. Okay. For India, it means security and peace resulting from an internal balance of power, not an external balance of power, from an internal balance of power. For Islam, an opportunity to rid itself of the stamp that Arabian imperialism was forced to give it. Now, this is not British imperialism. This is Arabian imperialism that Iqbal talked about. وہ Arabian imperialism جس کے ہم گلے سے لگانے میں بہت فخر محسوس کرتے ہیں. آج ہم اپنی ساری روٹس جو ہے جوڑ کے کسی نہ کسی طرح قبیلہ قریش سے جوڑ رہے ہوتے ہیں. آج اقبال اس کو Arabian imperialism کہہ رہا ہے. اقبال یہاں برٹش imperialism کی بات نہیں کر رہا ہے, Arabian imperialism کی بات کر رہا ہے. Now think of what Iqbal thought about this whole scenario and think of what has been fed to us. ہم پچھلے 70 سال سے کیا سوچ رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں, ہمارا آئین کس طرح کا ہے, قرارداد مقاصد کیا کہتی ہے, ملک میں کس قسم کا ہم رول چاہتے ہیں, ملک میں ہم کس قسم کے قوانین چاہتے ہیں, کس قسم کے قوانین ہم نے یہاں پہ بنا دیے ہوئے ہیں. All right, okay. For Islam, an opportunity to rid itself of the stamp that Arabian imperialism was forced to give it, to mobilize its law, its education, its culture, and to bring them into closer contact with its own original spirit and with the spirit of modern times. یہاں اقبال ایک جدت پسند ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کو بھائی Arabian imperialism سے بھی پیچھا چھڑانا پڑے گا. تو اب آپ دیکھ لیجئے, میں آگے I can quote a few more paragraphs as well, but I think this video will be very long then, and it would probably be not in the best interest of at least what I wanted to achieve from this video, that is to reach out to as many people as I can. ظاہر ہے بہت لمبی ویڈیوز دیکھنے میں آپ بہت زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے, چاہے وہ ویڈیو جو ہے حقائق سے پردہ اٹھا رہی ہو یا متس کے اوپر جو ہے روشنی ڈال رہی ہو. بہرحال اس ساری کہانی کا مقصد یہ نہیں ہے کہنا آج کے دن, آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ ہم میں سے کوئی وقت کا پہیہ الٹا نہیں چلا سکتا. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انڈیا کے ساتھ رہنا ہی آپ کے مفاد میں ہے. جو 1947 میں ہوا, تقسیم ہوئی, وہ اپنی جگہ کی حقیقت ہے. اس کے بعد یہ دو ملک, ان کی جغرافیائی وحدت کا الگ ہونا بھی ایک حقیقت ہے. اب ہمیں اس حقیقت کے ساتھ رکھتے ہوئے ان دونوں ممالک کے درمیان بہتر تعلقات کی کوشش کرنی ہے ہر ممکن حد تک. یہ اسی طرح رہے گا. یہاں پہ سوال ایک تاریخی حقیقت کے اوپر روشنی ڈالنا تھا. آپ کو یہ بتانا تھا کہ اقبال کے ساتھ جو چیزیں آپ ایسوسیٹ کرتے ہیں, جن حوالوں سے آپ اقبال کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, اقبال اس سے کچھ مختلف سوچ رکھتے تھے. اس کے اندر سے بہت سی باتیں ایسی آپ کو ملیں گی جس پر آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ پاکستان میں جو آئین بنا ہے, پاکستان میں جو قوانین بنے ہیں, پاکستان میں جس طرح زندگی گزارنے کے طریقے ہمیں بتائے گئے ہیں, اور یہ کلیم کیا گیا ہے, خادم رضوی صاحب ہر دوسری تقریر میں اقبال کے 25 اشعار پڑھتے ہیں کہ یہ اقبال کا نظریہ ہے. تو کیا یہ واقعی اقبال کا نظریہ ہے؟ شاعری کو چھوڑ دیجئے, شاعری جو ہے وہ بہت سے حوالوں سے ہوتی ہے. اقبال نے ملکہ وکٹوریہ کا قصیدہ بھی لکھا تھا, اقبال نے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا جو ہے وہ بھی لکھا تھا. شاعری جو ہے وہ مختلف اوقات پہ مختلف طریقوں سے کی جاتی ہے. اصل اگر آپ نے کسی شخص کو واقعی سمجھنا ہے تو اس کے خطبات پہ نظر ڈالیے. اقبال کی کتاب ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام, اس کے اوپر کچھ توجہ دیجیے. جو سنجیدہ کام ہے اقبال کا فلسفے کے حوالے سے یا سیاست کے حوالے سے, اس کے اوپر بات کیجیے تاکہ آپ اقبال کو سمجھ سکیں. پاکستان کا بننا یا نہ بننا اقبال کی نظر میں تو, فرانسس ہنگ یگزبن کو جو اقبال نے کچھ خط لکھے تھے اس میں اقبال has called it a cardinal sin کہ if I think of carving out a separate nation from within India, but بہرحال اس کو چھوڑ دیجئے. ایک الگ نیشن بن گئی ہے, وہ اپنی جگہ موجود ہے, اس کے اندر سے کارو آؤٹ ہو کے ایک اور نیشن بھی بن گئی ہے. تو اس خطے میں جو ایک ملک تھا اس سے 3 ملک اب وجود میں آ چکے ہیں, اور تینوں اپنی اپنی آئیڈینٹی جو ہے وہ لے کر چل رہے ہیں. لیکن اگر آپ اقبال کا اتنا ہی خیال کرتے ہیں تو کم از کم جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں وہاں اقبال کی اس سوچ کو تو پروان چڑھائیے جس سوچ کا اظہار آپ کو 1930 کے خطبے میں ملتا ہے. وہ کس قسم کے قانون کی بات کرتے ہیں, وہ کس قسم کے ملک کی بات کرتے ہیں, وہ مسلمانوں کو کس طرح رہنا چاہیے اس کی کیا بات کرتے ہیں, وہ سوشل ہارمنی کی کس طرح بات کر رہے ہیں, وہ سوشل کانٹریکٹ کی کس طرح بات کر رہے ہیں, وہ کس قسم کا آرگنزم چاہتے ہیں ایک ملک کے لیے. یہ ساری باتیں آپ کو ذرا دوبارہ سے سوچنی پڑیں گی. یہ اس وقت ہو سکے گا جب آپ اساطیر کو اساطیر اور حقیقت کو حقائق سمجھنا شروع کر دیں گے. جب آپ تھوڑا سا اپنا مطالعہ وسیع کریں گے, جو کچھ آپ کو پڑھایا جاتا ہے, جو کچھ آپ کو بتایا جاتا ہے, جو تقریریں آپ سنتے ہیں, ضروری نہیں کہ وہ سب کا سب سچ ہو. سچ کو جان کر جینا آپ کے, میرے, ہم سب کے مفاد میں ہے. شکریہ.